تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن وہ براہ راست اللہ سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. کتنے قسم کے لوگ؟ تین قسم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس ساری کائنات کو محض اپنے قدرت سے بنایا. بنی ہوئی چیز اپنے بننے میں، اپنی بقا میں، اپنے فائدہ پہنچانے میں، اپنے نقصان پہنچانے میں ہر آن بنانے والے کی محتاج. بنی ہوئی شکل چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، یہ نفع پہنچانے میں خود مختار نہیں، نقصان پہنچانے میں خود مختار نہیں. پانی یہ ڈبونے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. آگ جلانے کی صلاحیت رکھتے ہوئے جلا نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. چھری کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی کاٹ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے کر کے دکھایا. جس پانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پار گزارا ہے اسی پانی کے اندر فرعون کو ڈبا دیا ہے. آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اطمینان کے ساتھ تیر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. جس چیز کو جیسا چاہے جس طرح چاہے اس کو اس طرح استعمال کرتے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کسی چیز کو چاہنا یہ طلب وجود ہے، یعنی چیز کا طلب کرنا وجود ہے. طلب وجود کسی چیز کو وجود آنے کی طلب ہے ہمارا چاہنا جو ہے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا چاہ لینا ہی وجود ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی. اس سے زیادہ کہنے میں آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، ساتوں آسمان بنا لیے، ساتوں زمینیں بنا دی اور فرما رہے وما مسنا من لغوب. ہمیں ان سب بنانے میں تھکایا نہیں ہے، ہمیں ان سب کو بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل پر خیال گزرا ہے. ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، حور و غلمان بھرے ہوئے ہیں، مشک کے ٹیلے ہیں، زعفران کے ٹیلے ہیں، جو جی چاہے کھاؤ، جو جی چاہے پیو. یہ مزیدار جنت اللہ دن حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ساری جنت کی نعمتیں اللہ کا خزانہ نہیں ہے، اللہ کا، سمجھیے گا بات، یہ ساری کی ساری دوزخ کے عذاب یہ اللہ کا خزانہ نہیں بلکہ خزانے کا ایک ٹکڑا ہے. یہ پورا خزانہ نہیں ہے بلکہ خزانے کا کیا ہے؟ کیونکہ جنتیں جتنی بھی بن جائیں محدود ہے، جتنی بھی دوزخیں بن جائیں محدود ہے، جتنے بھی عالم بن جائیں محدود ہیں، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے خزانے لا محدود ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے، اللہ کے خزانے لا محدود ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی ذات میں سب کچھ ہے. اپنی ذات میں کیا ہے؟ یہ آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام زمین پر ہوتے ہیں تو زمین پر نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ زمین پر نبی موجود ہیں اور وہ دین کو پہنچا رہے ہیں. آسمان سے احکامات اتر رہے ہیں، لوگوں کو احکامات بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بھیجا جاؤ خضر سے علم حاصل کرو. خضر کی تلاش میں نکلے، اب چلے جا رہے ہیں دونوں، ایک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ دریا کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک چڑیا آ کر بیٹھی دریا کے کنارے. کون آ کر بیٹھی؟ چڑیا نے دریا میں سے ایک قطرہ پانی پیا، یہ سمندر میں سے ایک قطرہ پانی پیا. پوچھنے لگے خضر علیہ السلام کہ موسیٰ یہ تو بتاؤ اس چڑیا کا پانی کے اس سمندر کے مقابلے میں، اس دریا کے مقابلے میں کتنا پانی ہوگا چڑیا کے پیٹ میں جو گیا ہو؟ یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک ذرہ بھی پانی نہیں ہے، ایک قطرہ پانی 2 قطرے چڑیا نے پیے ہوں گے، کتنا پی لے گی چڑیا؟ فرمایا میرا علم اور تمہارا علم اور اس کائنات میں رہنے والے تمام لوگوں کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنا یہ قطرہ اس دریا کے سامنے حیثیت رکھتا، جتنا یہ قطرہ دریا کے سامنے. میرے محترم دوستو بات کو سمجھنے کی کوشش کریے.
سب سے پہلی محنت وہ ایمان کے بنانے کی محنت ہے کہ ایمان ایسا بن جائے جیسا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا ایمان بنا ہوا تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ سفر کرتا ہے نا، گھر سے نکلنے والا سب سے پہلے منزل کا تعین کرتا ہے، مقصد کا تعین کرتا ہے، مقصد کا تعین کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتا، منزل کا تعین کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتا۔ اس نکلنے والے کو بیوقوف کہتے ہیں، بھائی اس کا کوئی وقوف ہی نہیں ہے۔ ادھر دکان پر گیا، یہاں دکان پہ کھڑا ہو گیا، ادھر جا کر بات چیت کرنی شروع کر دی، ادھر سے دھکا لگا ادھر پہنچ گیا، ادھر سے دھکا لگا۔ یہ واہیات کا آدمی ہے، فارغ آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، نہ کوئی مقصد ہے نکلنے کا، نہ سمجھدار آدمی گھر سے نکلتے ہوئے منزل طے کرتا ہے، اب سے نکلنے کا مقصد طے کرتا ہے۔ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اسپتال میری منزل ہے، ڈاکٹر کو دکھانا مقصد ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میری منزل ہے، نماز پڑھنا میرا مقصد ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، جتنی شب گزاریاں ہو رہی ہے، جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں، جتنے بیانات ہو رہے ہیں، جتنے بھی ساری دنیا کے اندر نقل و حرکت ہو رہی ہے، اس کی ایک منزل ہے، اس کا ایک مقصد، اس کا ایک کیا ہے منزل اور ایک کیا ہے مقصد۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے اس کام کا مقصد یہ ہے، میرے اس کام کی اصل مقصد یہ ہے کہ میرا اس کا یہ کام تحریک ایمان ہے۔ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان ہی اس کام کا نام رکھتا۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ایمان ایسا بن جائے جو ایمان عند اللہ مطلوب ہے، جو ایمان حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا ایمان تھا، ایسا ایمان محنت کر کے ہمارا بن جائے۔ یہ ہماری نقل و حرکت کا مقصد سمجھے گا ہماری بات۔ علم سے انسان کو فراغت ہو جاتی۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے مغرب کی نماز کے علم سے آپ فارغ ہوں گے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کے علم لے کر اب آپ زکوٰۃ دینے کے واسطے فارغ ہوں گے۔ آپ نے روزوں کا علم حاصل کیا، اب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، علم سے فراغت ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کے بنانے سے انسان کو فراغت نہیں۔ ایمان کے بنانے سے جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت یہ اصل ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کے حلقے یہ اصل ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی نقشے پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سب کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے، یہ ایمان کے بنانے کا راستہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اتنا ذکر کرو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ مجنون کب کہلائیں گے، دیوانہ کب کہلائیں گے؟ میرے محترم سمجھ لیجیے گا ہماری باتوں کو، جب ہم چل پھر کر نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، جب ہم مجنون کہلائیں گے، دیوانے گشت کرتے ہوئے چلے گئے دکانداروں کے پاس، یہ تمہاری دکان سے پیٹ نہیں پلتا، اللہ کے پالنے سے پلتا ہے۔ گشت کرتے ہوئے چلے گئے وکیلوں کے پاس، تمہارے مقدمے لڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جب صاحب آپ کے فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا بتایا ہوا فیصلہ اصل فیصلہ ہے، حکومت والوں کے نقشوں سے نظام نہیں چلتا، اللہ کے چلانے سے چلتا ہے۔ جب یہ ہم نقشوں والوں کے پاس جا کر نقشوں کا انکار کریں گے، جب وہ ہمیں مجنون کہیں گے اور دیوانہ کیا کہیں گے، مجنون اور دیوانہ۔ اس واسطے ہمارا حضرت فرماتے ہیں جس طرح اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنی ذات میں تنے تنہا ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں بھی تنے تنہا ہے، کوئی صفات میں بھی اللہ کا شریک نہیں، کوئی صفات میں اللہ کا شریک نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ شفا دینے میں تنہا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق دینے میں تنہا ہے، دکانیں شریک نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے تین قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن وہ براہ راست اللہ سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ تین قسم۔ ایک قسم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان شکلوں کے ذریعے کرے گا۔ ہر ایک نے الگ الگ شکلیں بنائی ہوئی ہیں، مکے والوں نے اس طرح کی شکلوں سے کعبے کو بھرا ہوا تھا،
یہ شکل ہے جو ہمارا قرضہ ادا کرائے گی، یہ شکل ہے جو ہمارے بیمار کو شفا دے گی، یہ شکل ہے جو آسمان سے پانی برسوائے گی، یہ شکل ہے جو زمین سے اگوائے گی دانے کو، یہ شکل ہے جو آنے والی بلاؤں کو دور کرے گی۔ اس طرح انہوں نے الگ الگ شکلیں بنائی ہوئی تھی، جس طرح کی پریشانی آیا کرتی تھی اسی شکل کے سامنے جا کے گر جایا کرتے تھے۔ ایک قسم یہ ہے یہ کہتے یہ نہیں ہے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن یہ جتنی شکلیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھیے گا بات؟ حضرت فرمایا کرتے تھے دوسری قسم وہ ہے جو کہتے ہیں کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری دکان کے بغیر نعوذ باللہ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دوا کے بغیر نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی روٹی کھیت کے بغیر نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلے کو حل کرنے میں نعوذ باللہ عدالتوں کے محتاج ہیں۔ انہوں نے ان ساری شکلوں کو درمیان میں بنایا۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ہے، اور دینے میں اپنی ذات میں مختار ہے خود، جس طرح جی چاہے جس کو جی چاہے عطا فرما، جس کو جی چاہے جس طرح جی چاہے کیا کر دے۔ تیسری قسم وہ ہے جو کہتی ہے دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مسئلے کو فلاں کی دعا کے ذریعے فلاں کے عمل کے ذریعے حل کریں گے، مجھے اپنے عمل کے اوپر یقین ہے۔ اللہ نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بزرگ سے دعا کو رکھیں، ہم کسی جگہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹے کو بھی دعاؤں کے لیے کہا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چھوٹے سے بھائی میرے لیے جا کر دعا کر۔ دعا کو کہنے کا انکار نہیں ہے بالکل، لیکن انسان اپنے عمل کو اس قابل بنائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ جو اپنے عمل کو بگاڑے ہوئے ہے وہ دوسروں کی دعاؤں سے اپنا مسئلہ کیسے حل کرائے؟ خود سودی کاروبار ہے، دوسروں سے دعا کرا رہا ہے، دوسروں کی زمین قبضہ ہوئی ہے، بزرگوں سے جا کر دعا کرا رہا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے، دوسروں سے جا کر دعا کرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری دعا بھی کہاں سے قبول کر لوں؟ تیری کمائی حلال نہیں ہے، تیرا کاروبار صحیح نہیں ہے، تیرا فلاں چیز صحیح نہیں ہے۔ تو میرے محترم ہمارا حضرت جی فرما رہے تھے کہ جس طرح ہم عبادات کے اندر ظاہری پاکی کو دیکھتے ہیں اسی طرح باطنی پاکی بھی دیکھنی چاہیے۔ جس طرح کھال کے اوپر کے حصے کو پار کر رہے ہیں اس طرح کھال کے اندر کے حصے کی بھی پاکی کے بارے میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ اسے کوئی نہیں سوچتا میری کمائی کیسی ہے، میرا کھانا پینا کیسا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ ایک لقمہ حرام کے پیٹ میں چلا گیا تو میرے کیا نقصانات ہوں گے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جانا سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی۔ خیالات کس کے موتی ہیں؟ جو کھانے کو ملا کھا لیا، جو پہننے کو ملا پہن لیا، جیسی زندگی گزارنا سمجھ میں آیا گزار لی، جیسا جی چاہے گھر بنا لیا۔ یہ اندھا پن ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، اسے بھیڑ چال کہتے ہیں۔ ایک طرف کو بھیڑ نکل جاتے ہیں، اب باقی پیچھے چلنے والوں کو کچھ پتا نہیں کہاں چلنا ہے۔ ایک نے ادھر کو منہ کیا سب نے ادھر ہی چلنا شروع کر دیا، ایک نے ادھر کو منہ کیا سب نے ادھر چلنا شروع کر دیا۔ یہ حال ہمارا بنا ہوا ہے، یہ حال ہمارا کیا ہے؟ وہ بنا ہوا۔ اس واسطے میرے محترم دوستو سب سے پہلی چیز یہ ہے ایمان بنانے کے واسطے ان چیزوں کو اختیار کرنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ بتا کر گئے۔ تمام تر بزرگی کی انتہا، تمام تر تمام تر ایمان کے کمال وہ اتباع سنت کے اندر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو اس کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہو نہیں سکتا آدمی کے دل میں ایمان ہو اس کا لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کے دل میں ایمان ہو اس کا کھانا پینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہو، اس کی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو، مخالفت کرتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ایمان کا دعویٰ کرے، ایسا ہو نہیں۔ ایسا کیا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس واسطے علماء نے لکھا ہے سنتیں و سفینہ نوح کی طرح۔ سنتیں کیسی ہیں؟ سفینہ نوح سفینہ نوح سے ان کا بیٹا اترا تو بیٹا بھی بچ نہیں پایا۔ اس واسطے سب سے پہلی چیز ایمان کا جو کمال نظر آتا ہے وہ اتباع سنت کے اندر نظر آتا ہے۔ بس یہ دوسری چیز ہے جو ہم نے آپ کو بتائی، ایک تو مقصد کیا ہے ایمان کا بننا اور دوسری کیا چیز ہے؟ منزل۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کے ذریعے چاہتا ہوں کہ باعتبار عبادت کے،
اعتبار دعوت کے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ امت اسی مقام پر آ جائے، ہم اس کام کے ذریعے چاہیں، باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے۔ اس واسطے بڑے مزے کی بات حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آگے بڑھنا کمال نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں، ایک قوم مسلمان ہے، باقی دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام بس رہی ہیں، یہ سب اپنی ترقی آگے بڑھنے میں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم بھی اپنی ترقی اسی کے اندر سمجھیں، ہم بھی اپنی ترقی آگے بڑھنے میں ترقی نہیں ہے۔ ساری ترقی جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے وہ پیچھے ہٹنے کے اندر رکھی ہے، کہ ہم عبادات کے اعتبار سے پیچھے ہٹیں، معاملات کے اعتبار سے پیچھے ہٹیں، اخلاق کے اعتبار سے پیچھے ہٹیں، رہن سہن کے اعتبار سے پیچھے ہٹیں، زندگی گزارنے کے طریقوں کے اعتبار سے پیچھے ہٹیں۔ جس دن پیچھے ہٹتے ہٹتے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین تک پہنچ گئے، اس دن ہم اپنی اصل منزل کو، اس دن ہم اپنے اصل منزل۔ اس واسطے میرے محترم دوستو بہت ضرورت ہے کہ وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جو اتباع، جو اپنا قوم، اپنا طریقہ کھو دے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے کسی بھی حال میں اپنے طریقے کو نہیں بدلا، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے کسی بھی حال میں اپنے طریقے کو نہیں بدلا۔ جس حال کے اندر بھی ہوا کرتے تھے اتباع سنت، جس حال کے اندر بھی ہوا کرتے تھے طریقہ رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ کبھی تبدیل نہیں کیا کرتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ، ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا رستم کو ہمارا خط دے کر، اس کو رستم کے دربار میں، رستم کے دربار میں اپنے خچر کے اوپر ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، وہ گھوڑے لے کر آئے عمدہ قسم کے کہ آپ ہمارے گھوڑوں پر سوار ہو جائیے، اپنا خچر یہی چھوڑ دیجیے۔ فرمایا نہیں، جس خچر پر مدینہ منورہ سے چلا ہوں میں اسی خچر کے اوپر جاؤں گا۔ فرمایا خچر بدل لیجیے، کہ نہیں جی نہیں، بادشاہ کو بات کرنی ہے کرے، نہیں کرنی ہے تو نہ کرے۔ آپ سوچیے تو صحیح، جب صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنی سواری بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے تو پھر اللہ کے رسول کی بات بدلنے کے لیے کہاں سے تیار ہو جائے؟ خطر پہ جانا ہے۔ اندر داخل ہوئے دربار میں، قالین بچھا ہوا، قالین کو کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو رہے، سونے کے بنے ہوئے تکیے رکھے ہوئے، ایک روایت میں لکھا ہے کہ سونے کے بنے ہوئے تکیوں میں سوراخ کر کے خچر کو باندھا، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ رستم کا جو تخت رکھا ہوا تھا اس تخت میں لے جا کے اپنے خچر کو باندھا، بادشاہ سلامت کے تخت پہ خچر بنا ہوا۔ ہاں جی، اور رستم سے کہہ رہے اب تم نیچے آؤ گے ہم سے بات کرنے کے لیے، یہ ہمیں تخت پہ آنا پڑے گا بات کرنے کے لیے، آمنے سامنے بات ہوگی، ایسے بات نہیں ہوتی ایک اوپر بیٹھا ہو ایک نیچے بیٹھا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ جو تمہارے نیچے کی زمین ہے نا یہ اللہ نے ہمارے حوالے کر دی ہے، ہم اس زمین کے مالک ہیں، اب یہ زمین تمہاری زمین نہیں ہے، اب یہ ملک تمہارا ملک نہیں ہے، اللہ نے ہمیں یہ ملک دے دیا ہے، بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کی فوج ہے، بادشاہ کے قالین بچھے ہوئے ہیں، عمدہ قسم کے خزانے سارے موجود ہیں، ہر طرح کا روک ڈالنے کا کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دل کے اندر ایمان ہے۔ میرے محترم دوستو یہ اس ایمان اور اس یقین کے اوپر حملہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی فوجوں سے متاثر، چھوٹے چھوٹے مالوں سے متاثر، بے حیثیت حکومتوں سے متاثر، بے حیثیت ان نقشوں سے متاثر آج مسلمان ہو جاتے ہیں۔ رستم کہنے لگا، چہرے کا رنگ بدل گیا رستم کے، چہرہ اتر گیا رستم کا، کپ کپانے لگا رستم، کہنے لگا چلیے واپس آ گئے، کہنے لگا اپنی فوجیوں سے جب یہ اکیلا آدمی میری فوج میں، میرے ملک میں، میرے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی جرأت سے بات، اتنی طاقت سے بات کر رہا ہے، جب یہ اپنی فوج میں ہوتا ہوگا تو اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ یہ تو ایک اکیلا آدمی چل کے آیا تھا میرے پاس، جب یہ اتنا طاقتور ہے پھر پوری فوج مل کے کیسی طاقتور ہوگی؟ یہ رعب تھا، یہ دبدبا تھا، یہ اثر تھا، یہ طاقت تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر تھی۔ کب کپا جایا کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہ، ڈر جایا کرتی تھی بڑی بڑی حکومتیں، سب کچھ ہم نے ختم کر دیا، سب کچھ ہم نے کیا کر دیا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح ایک شیر جنگل سے نکل کر آیا، ہم نے سنا ایسا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ایک مرتبہ چڑیا گھر چلے گئے، چڑیا گھر ہے نا شاید اسی ہمارے ملک میں یا پڑوس کا ملک ہوگا بہرحال اسی طرح، شیر کے پنجرے پر گئے، شیر کے پنجرے پر کھڑے ہو کر حضرت نے تقریر فرمائی، کہنے لگے جو حال تم اس شیر کا دیکھ رہے ہو وہ حال آج کے مسلمان کا بنا،
یہ شیر دھاڑ رہا ہے، یہ شیر چیخ رہا ہے، یہ شیر پکار رہا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ اس جال کے اندر بند ہے، یہ اس جال سے باہر آ نہیں سکتا۔ مسلمان شیر کی طرح تھا، لیکن خواہشات کے جال نے اسے ایک چڑیا گھر کا شیر بنا، ایک سرکش کا شیر بنا۔ دھاڑ بھی رہا، چیخ بھی رہا، پکار بھی رہا، کوئی اس کی پکار سے ڈرنے والا نہیں، کوئی اس کے شور کو سننے والا نہیں، کوئی اس سے متاثر ہونے والا نہیں، کوئی اس کی دھمکیوں کا اثر لینے والا نہیں۔ وجہ ہے، پتہ ہے کہ یہ ایک بے جان جانور ہے جو اس وقت شور مچا رہا ہے۔ کیا ہے اس واسطے میں تو مال و دولت کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی، حکومتوں کے نقشوں کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ اگر حکومت کے نقشوں میں کامیابی ہوتی فرعون کبھی ناکام نہ ہوتا، باغات میں کامیابی ہوتی شعیب علیہ السلام کی قوم کبھی ناکام نہ ہوتی، اگر بادشاہت کے اندر فوجوں کے اندر کامیابیاں ہوتی، مال جمع کرنے میں کامیابیاں ہوتی، قارون کبھی ناکام نہ ہوتا، بڑی حکومت چلانے میں کامیابی ہوتی، نمرود کبھی ناکام نہ ہوتا۔ ان بڑے بڑے نقشے والوں کو اللہ نے ناکام کر کے دکھایا ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں ان کی عبرت ہے، ان کا برا انجام اللہ جل جلالہ بیان کر رہے ہیں، اور آج کے مسلمان ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو حکومت ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہم پوری دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے، ہم پوری دنیا کا نظام صحیح کر دیں گے، ہم بنا دیں گے ایسی دور خلافت جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تھی، ہم ایسا نظام قائم کر دیں گے جیسا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ نظام تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ان ساری بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کو ساری دنیا پر تصور کر کے دیکھیں، اپنے گھر کو ساری دنیا پر تصور کریں۔ اپنے گھر کے اندر نماز قائم نہیں کر پا رہا، اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سنت زندگی نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی غیروں کے طریقوں پر ہو رہی، بیٹیوں کا لباس یہود و نصارہ والا بنایا ہوا ہے، گھر کے کھانے وہ غیروں کے طریقوں پر ہے، گھر کی بناؤ سوار وہ غیروں کے طریقوں پر ہے، تجارت کے اندر سود چل رہا ہے۔ جو اپنے گھر کا نظام صحیح نہ کر سکے وہ سارے عالم کا نظام کہاں سے ٹھیک کرے؟ جو اپنے گھر کو صحیح نہ لے کے چل سکے وہ سارے نظام کا صحیح لے کے چل سکے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جن چیزوں پر مسلمانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جب وہ اختیار والی چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو جن چیزوں پر اختیار نہیں ہے اللہ اس پر کبھی ان کی مدد نہیں کرتے، اللہ اس پر کبھی کیا نہیں کرتے، مدد نہیں۔ اس واسطے میرے محترم سب سے پہلی چیز زندگی کو بدلنے کا طریقہ سمجھ، زندگی کو بدلنے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ کامیابی والے راستے تلاش کرنے پڑیں گے جس پر اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے کامیابیاں ملتی ہے، جس پر اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے رعب ملتا ہے، جس پر اپنے دین کی استقامت ملتی ہے، اور وہ بنیادی جب تک دعوت اللہ پر مسلمان تھا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، دین کی دعوت دے رہا تھا، باطل کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی جس کے مقابلے پر ٹھہر جایا کرتی تھی، اور اپنے دین کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں ہوا کرتی تھی جسے یہ چھوڑ، جسے کیا کر دے دین کی دعوت سے دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دین کی دعوت دینے سے دین پر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دعوت کا مبارک کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا، قرن اول کا کیا ہے، ہیرا، اور ہیرے کی قدر ہیرے والے ہی جانتا ہے، بچے ہیرے کی قدر نہیں جانتے۔ آپ کسی ایک چھوٹے سے بچے کو لا کر ہیرا تھما دیجیے، جب تک یہ چمک دمک اس کی اچھی لگے گی یہ اس ہیرے سے کھیلتا رہے گا، خوش ہوتا رہے گا۔ اب اس کی جگہ کوئی لائٹ والا پلاسٹک کا کھلونا آ گیا، اس کے اندر لائٹ جلتی ہوئی نظر آ گئی، کوئی تانبے کا چمکتا ہوا کھلونا آ گیا، کوئی اسٹیل کا چمکتا ہوا کھلونا آ گیا، وہ اس ہیرے کو پھینک کر کھلونے میں مجبور ہو جائے گا۔ بس جو کام بچہ ہیرے کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام ہم اس عظیم کام کے ساتھ ہم وہی کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا، مولانا سید احمد صاحب کا بیان ہے اس کے اوپر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل کر کے اپنی بات فرمایا کرتے تھے کہ مولانا سید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اسے نہیں پتا بچے کو اس ہیرے کے پیچھے کتنے محلات ہیں، اس ہیرے کے پیچھے کتنے باغات ہیں، اس ہیرے کے پیچھے کتنے وقتوں کا کھانا چھپا ہوا ہے، کتنی راحت کی زندگی اس ہیرے کے بکنے میں چھپی ہوئی ہے، اسے نہیں پتا۔ ہم وادی میں وقت لگا رہے تھے تو ایک علاقے کے اندر جس کا نام بتایا ترال، کیا نام تھا،
ان سے پوچھا کہ بھئی تران کیا وجہ ہے؟ ایک کتاب بھی انہوں نے وہاں اس کے اندر پڑھا تو اس میں وجہ تسمیہ جو اس علاقے کا لکھا، اس علاقے کا نام تران ہونے کی جو وجہ لکھی، یہ بتایا گیا کہ پورا سا پورے پہاڑ، بہنے والے دریا، باغات، شیر کے فلاں چیزیں، یہ سب کا سب 3 ہیرو کے بدلے بیچ دیا۔ کتنے ہیرو کے بدلے؟ 3 ہیرے کے بدلے یہ سب مل گیا۔ وہاں جا کے پتا چلا کہ کیا ہے، ایک ہیرے کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہوتا ہے بچہ نہیں جانتا۔ بس میرے محترم دوستوں، اس کام کے مقاصد اسی طرح بڑے اعلیٰ مقاصد، بڑے وسیع مقاصد اس کام کے ہیں۔ دعوت اللہ، یہ اپنے دین پر استقامت کے واسطے ہے۔ جب دعوت چھٹ جاتی ہے تو پھر زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے۔ یہ پرانے تاریخ انسانی ہے کہ جب دعوت آئی دین آیا زندگیوں کے اندر، جب دعوت نکل گئی دین نکل گیا۔ نبی آیا کرتے تھے، دعوت آیا کرتی تھی، دین آیا کرتا تھا۔ نبی چلے جایا کرتے تھے، دعوت چلی جایا کرتی تھی، ساتھ زندگیوں سے دین بھی چلا جایا کرتا تھا۔ ساتھ زندگیوں سے کیا چلا جایا کرتا تھا؟ دین چلا جایا کرتا تھا۔ بڑی قیمتی بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت سے سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ مسلمان کے اندر باطل کی طرف مدعو ہونے کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ 2 حال سے انسان خالی نہیں ہے، یا تو اپنے دین کا داعی ہوگا یا باطل کا مدعو ہوگا۔ یہ تو اپنے دین کا کیا ہوگا؟ داعی ہوگا۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کھانے کی دعوت دی ہے، مثال کے طور پر شادی ہو رہی تھی لیکن اس نے برابر میں 2 سال پہلے والوں کو اپنے کھانے میں بلا لیا، بھائی ہمارے یہاں شادی تھی، ہم آپ کو بلانا چاہ رہے تھے، ہمارے یہاں بیٹے کا عقیقہ تھا، ہم آپ کو بلانا چاہ رہے تھے، ہمارے یہاں بیٹے کا ولیمہ تھا، ہم آپ کو بلانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے گھر میں خود مہمان آئے ہوئے تھے، اس واسطے ہم نے آپ کو کھانے کی دعوت نہیں دی۔ ایک کھانے کی دعوت پر کوئی دوسرا کھانے کی دعوت نہیں دے سکتا، پھر آپ مجھے بتائیے کہ ایک دین کی دعوت پر کوئی دوسرا دین کی دعوت کیسے دے؟ استقامت تھی دین کے ایک امر کے اوپر، جان دینے کو تیار ہو جایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کے اوپر۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان ساری چیزوں کا مسلمان داعی تھا، ان ساری چیزوں کا مسلمان کیا تھا؟ داعی۔ یہ بات ہم ہمارے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا نقصان دعوت کے چھٹ جانے کا یہ آتا ہے کہ لالچ مسلمان کو بیچ دیتی ہے، لالچ مسلمان کو بدل دیتی ہے۔ سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے باطل کا، لالچ کا حملہ ہوتا ہے۔ دوسرا حملہ جو ہوتا ہے باطل کا، خوف کا حملہ ہوتا ہے۔ دعوت کے برکت سے آدمی لالچ سے بھی بچ جاتا ہے، دعوت کی برکت سے آدمی خوف سے بھی بچ جاتا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہیں بادشاہ پکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا دیکھو تم ہماری بات کو قبول کر لو، اگر تم نے ہماری بات مان لی ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف تمہاری بادشاہت نہیں، اگر عرب کی ساری بادشاہتیں بھی مجھے مل جائیں، میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پلک جھپکنے کے بقدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو تمہاری بادشاہت نہیں، ساری بادشاہت کہ دین کے اندر استقامت، دین کے اندر مضبوطی، بڑی سے بڑی لالچ آ جائے، اپنے دین کو نہ چھوڑنے کا عزم، آج چھوٹی چھوٹی لالچیں اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان کو بدل چکی۔ بھائی تمہارا چہرے سے اسلام نظر نہیں آتا، یہ میری تو مجبوری ہے ورنہ میں تو اسلامی چہرہ رکھتا، میری تنخواہ میری ایسی فیکٹری میں کام لگا ہوا ہے، میں وہاں اس چہرے کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ بھائی تمہارے لباس سے اسلام نظر نہیں آتا، یہ میری مجبوری ہے، میں ایسے کام کے اندر لگا ہوا ہوں، ایسا عہدہ مجھے ملا ہوا ہے، ایسی نوکری میں کر رہا ہوں کہ میں لباس پہننے کے اوپر مجبور ہوں۔ بھائی تمہارا رہن سہن سے نہیں لگتا، تمہاری نمازوں کا پتہ نہیں چل رہا کچھ، جی میں نمازوں کو بڑی پابندی سے پڑھتا، لیکن میں کیا کروں، ایسی جگہ کو مجھے نوکری ملی ہوئی ہے۔ ایک مہینے کی لالچ نے اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمان کو بدل دیا۔ وہ مسلمان جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتے تھے، وہ مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی دین کا سب سے بڑا داعی اور جس کے اوپر دین نظر آیا کرتا تھا، یہ قرآن مسلمانوں میں نظر آیا۔ اور سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ایک دوست آئے ان کے پاس سلمان فارسی کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ سلمان فارسی میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی آسمانی کتاب ہے، وہ کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، کیسی ہے وہ کتاب، کہاں ہے وہ آسمانی کتاب، ذرا مجھے اس آسمانی کتاب کی زیارت کرا دو، وہ اس آسمانی کتاب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سامنے سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ چلے ہوئے آ رہے تھے، فرمانے لگے تمہیں آسمانی کتاب دیکھنی ہے، وہ دیکھو سامنے سے جو آدمی چلا ہوا آ رہا ہے نا، وہی آسمانی کتاب ہے۔ وہی آسمانی کیا ہے؟
کیا قرآن نے بتایا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صحابہ نے اسے ایسا اپنا لیا تھا کہ کتابوں میں دین تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا، دین مسلمانوں میں نظر آیا، دین مسلمانوں میں۔ اما عائشہ کے پاس آئے یزید ابن بابنوس، آ کر پوچھنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کیا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزید ابن بابنوس نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اما نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا قرآن تو میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی تھے۔ اللہ کے رسول کون تھے؟ ہاں قرآن ہے، اللہ کے رسول، پڑھ لو قرآن کا۔ تو میرے دوستوں سمجھنا پڑے گا، اس زمانے میں سارا دین کتابوں کے اندر ہو کر رہ گیا۔ دین سمجھنا ہے کتابیں پڑھ لو، نہ میرے محترم، دین سمجھنے کے لیے مسلمان کو پڑھتا، مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی جو اخلاق بتاتی، مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی جو معاملات بتاتی، مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی جو دین کا تعارف کراتی، دین کا رہن سہن بتاتی، نگاہوں کی حفاظت مسلمانی زندگی بتاتی، زبان کی حفاظت مسلمان کی زندگی بتاتی، زبان کا وعدہ اور وعدہ کیا چیز ہوتا ہے، وعدے کو پورا کرنا، یہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کسی مسلمان کو دیکھ لو جائے، یہاں یہ تھا مقام، اور گرتے گرتے مقام کیا ہے، تلاش کرنا پڑا ساری چیز۔ بس میرے محترم دوستوں اس بات سے سمجھنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ جب انسان اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ جو کرتا ہے باطل، وہ لالچ کا حملہ کرتا ہے۔ لالچ میں جب اسے کامیابی نہیں ملتی پھر اگلا مرحلہ خوف کا مرحلہ، اس کا مرحلہ آتا ہے خوف، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ہم تمہاری لوگ بھی چھین لیں گے، ہم تمہارے اوپر یہ کر دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ اسی طرح عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا گیا، کہا ان کو پھانسی کے اوپر، ان کو سولی کے اوپر لٹکاؤ، تیر ان کے قریب سے گزارو، دیکھو تیر ان کے لگے نا تاکہ یہ ڈر کر ہماری بات قبول کر لے، تیر ان کے قریب سے گزارے گئے تاکہ یہ ڈر جائے، یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں جب ان دونوں مرحلوں سے انسان گزر جاتا ہے، لالچ کو ٹھکرا دیا، خوف کو ٹھکرا دیا، تو پھر کہیں جا کر اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس نعمت سے نوازتے ہیں جو اصل مقصود ہے، اس نعمت سے نوازتے ہیں جو اصل مطلوب ہے۔ اس نعمت سے نوازتے کیا ہے کہ اپنی جان کی حقارت اپنے دل میں پیدا